یہ کفار کی عادتیں تھیں کہ وہ یتیموں کو دھتکار دیا کرتے تھے، یتیموں کو نکال دیا کرتے تھے، بھگا دیا کرتے تھے، اور جو مسکین ہوتے تھے ان کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے کھانا کھلانے پر۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے کئی ہفتوں سے قرآن مجید کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سورۃ الفاتحہ سے تفسیر کا آغاز کیا گیا تھا، پھر اس کے بعد آخر کی جو صورتیں ہیں ان کی تفسیر ہم نے سنی، اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ گزشتہ تفسیر میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش، ان دو صورتوں کی تفسیر ہم نے سنی۔ اب آج انشاءاللہ سورۃ الماعون کی تفسیر ہم سنیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سورۃ الماعون یہ مکی صورت ہے، اس میں کل 7 آیتیں ہیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کے کچھ قبیح اعمال کا تذکرہ کیا، اور اسی طریقے سے منافقین کے کچھ برے اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ کفار اور منافقین کے کچھ برے اعمال کا تذکرہ کرنے کا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہے کہ تاکہ اس امت کے مومنوں کو اس بات کی طرف ترغیب دی جائے اور یہ بتایا جائے کہ کفار اور منافقین کے جو یہ اعمال ہیں وہ آپ لوگوں کے اندر نہ آئیں۔ کیونکہ کفار کے اعمال ہیں، کفار کی حرکتیں ہیں اور منافقین کی حرکتیں ہیں، ان کی ان اعمال سے روکنے کے لیے مسلمانوں کو ایک لمحہ فکریہ اس میں پیش کیا گیا ہے کہ اگر ایک مسلمان ہے تو مسلمان کے اندر اور مومن کے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ اس سورت کا آغاز اس طریقے سے فرماتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، ارأیت، اے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا، الذی یکذب بالدین، ایسے شخص کو جو قیامت کے دن روز جزا کا انکار کرتا ہو، فذلک الذی یدع الیتیم، چنانچہ یہی وہ شخص ہے جو یتیموں کو دھتکارتا ہے، دھکے دے کر نکالتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ترغیب بھی نہیں دیتا۔ ایک تو ہے کہ خود مسکینوں کو کھانا نہ دے، لیکن دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ یہ کفار کی عادتیں تھیں کہ وہ یتیموں کو دھتکار دیا کرتے تھے، یتیموں کو نکال دیا کرتے تھے، بھگا دیا کرتے تھے، اور جو مسکین ہوتے تھے ان کو خود بھی کھانا نہیں کھلاتے تھے اور ساتھ میں دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے تھے کھانا کھلانے پر۔ اب آگے منافقین کی صفات ہیں، فویل للمصلین، چنانچہ ویل ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھنے میں نماز سے کوتاہی کرتے ہیں، غفلت برتتے ہیں، الذین هم یراؤون، وہ لوگ جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہوں، ریاکاری کرتے ہوں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں دینے سے بھی انکار کرتے ہوں۔ اس صورت کے اندر دو لوگوں کے صفات کا تذکرہ ہے، ایک کفار کا تذکرہ ہے اور دوسرا منافقین کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے کفار کے صفات، جو صفات قبیحہ ہیں، اس کو ہم غور سے سنیں اور دیکھیں کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ کر کے اللہ تعالی نے اس امت کو بچایا ہے اور یہ آگاہ کیا ہے کہ مومنوں اور مسلمانوں تمہارے اندر یہ صفات پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے فرما رہے ہیں، ارأیت، کہ آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ قیامت کا دن، روز جزا کا دن، اس کا انکار کافر کرتا ہے۔ مومن کا اور مسلمان کا عقیدہ ہے کہ انسان مرتا ہے، مرنے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ قیامت کا دن ہوگا اور ساری انسانیت کو، سب کو کھڑا ہونا ہوگا، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کا حساب و کتاب لے گا۔ اس کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے، روز جزا کہا جاتا ہے۔ لیکن کفار قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ نہیں مانتے قیامت کے دن کو، اور ان کے نہ ماننے کی وجہ یہ ہے، جو کفار اور مشرکین ہیں وہ لوگ قیامت کو کیوں نہیں مانتے، قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ موت اور زندگی کو ایک لایعنی سمجھتے ہیں، بیکار چیز سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ انسان میاں بیوی کے ملنے سے دنیا میں آ جاتا ہے اور زمانے کے گزرنے سے انسان مر کر چلا جاتا ہے، زندگی ختم تو انسان ختم، اب اس کے بعد انسان دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں اس کی عکاسی کی ہے، قرآن نے اس کی ترجمانی کی ہے، اور قرآن نے کہا ہے ان کفار و مشرکین کے عقیدہ یہ ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر۔ وہ لوگ کہتے ہیں زندگی کوئی چیز نہیں ہے، انسان خود بخود زندہ ہوتا ہے، انسان پھر مر جاتا ہے، یہ زمانے کے حوادث سے انسان مر کر چلا جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کو دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی چیز نہیں ہے، وہ نہیں ہوگا دوبارہ زندہ۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، ایسے ہی زندہ ہوگا، ایسے ہی مرتا رہے گا، آتا جاتا رہے گا۔ یہ کفار کا عقیدہ ہے،
وہ موت اور زندگی کو بیکار سمجھتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی بیکار سمجھ رہا ہے، وہ دنیا کی ہر چیز کو لایعنی سمجھ رہا ہے، آسمان اور زمین کو بیکار سمجھ رہا ہے، وہ اس کی طاقت کو اور اس کے بنانے والے کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ اگر کوئی شخص آسمان اور زمین کے رب کو، اس کے خود کی ذات کے بنانے والے رب کو اگر پہچان لے گا تو پھر وہ قیامت کا بھی اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جو پیدا کیا گیا ہے بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ ایسا خیال کرنا بیکار ہے۔ تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور وہاں جا کر ہمارے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک حرکت کا اور ایک ایک چیز کا ہمیں وہاں پر حساب دینا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں یہ اعتقاد ہوتا ہے اور جو قیامت کے دن کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ شخص نیک اعمال کرتا ہے، اور جس کے دل کے اندر اور جس کے ایمان میں اور جس کے اندر یہ عقیدہ نہیں ہوگا کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے، اگر قیامت کا عقیدہ نہیں ہوگا اور وہ قیامت کے دن کا انکار کرے گا، پھر آگے جو اعمال اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان اعمال کو وہ ضرور کرے گا۔ انسان گناہ اسی وقت کرتا ہے، انسان برے اعمال اسی وقت کرتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں جو اعمال کر رہا ہوں اس کا مجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یتیموں کا مال اس لیے کھا رہا ہے کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں یتیموں کا مال کھا رہا ہوں تو میں کھا لوں گا، یہ دنیا کی چیز ہے، اب مجھے اس کا حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے دل میں یہ آ جائے کہ مجھے ایک چیز کا بھی حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ من مانی زندگی گزارتا ہے، پھر اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، تقوی اس کے اندر نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، پھر وہ اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے کفار اور مشرکین یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس قیامت کے انکار کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ برے اعمال کرتے ہیں، اور برے اعمال میں اللہ تعالیٰ نے دو ایسے اعمال کا اس صورت کے اندر تذکرہ فرمایا۔ ایک تو یتیموں کو دھکے دے کر نکالتے ہیں، ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتے، اور دوسرا مسکینوں کو کھانا تک نہیں دیتے، ان کو فاقے دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کے آنکھوں کے سامنے مسکین اور یتیم بھوکے پیاسے تڑپتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا سہارا نہیں بنتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اور دوسری طرف جو لوگ مومن ہیں، جن کے اعمال اچھے ہیں، جو دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں، آسمان کو دیکھ کر، زمین کو دیکھ کر، اپنے آپ کو دیکھ کر غور و فکر کرتے ہیں، ایسے لوگ پکے سچے مومن ہوتے ہیں۔ غور و فکر کر کے نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ان سب چیز کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ان سب چیزوں کو بنانے والا اللہ کی ذات ہے۔ پھر وہ ڈرتا ہے، برے اعمال کرنے سے ڈرتا ہے، گناہ کرنے سے ڈرتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اگر میں آج ایک گناہ کروں گا اور میں برے اعمال کروں گا تو پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے اگر سوال کر لے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین ان ساری چیزوں کو پیدا کیا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی ہے اس مومنوں کے لیے۔ وہ لوگ اس چیزوں کے اندر غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے پروردگار ان ساری چیزوں کو آپ نے بیکار پیدا نہیں کیا، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دعا مانگتا ہے وقنا عذاب النار، اے میرے پروردگار مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ مومن کی صفت ہے
کافر کی صفت دوسری ہے، مومن کی صفت اس کے مقابل میں الگ ہے۔ کافر دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو خود بخود ہو چکی ہیں، ان کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، آسمان خود بن گیا ہے، زمین خود بخود بچ چکی ہے، ہم خود بخود آ چکے ہیں، اور زمانے کے حوادث سے انسان مرتا ہے اور زندہ ہوتا ہے، اس کو چلانے والا، نظام چلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود بخود ہو رہا ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ ہے، اسی وجہ سے وہ قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ نیست و نابود ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتے ہیں، اور چمڑے، کھال، یہ سب چیزیں ان کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، اور زمین کے اندر وہ باقاعدہ مل گھل جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد کوئی طاقت نہیں ہے جو زمین کے اندر سے دوبارہ انسان کو نکالے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے۔ دوسری طرف مسلمان اور پکا سچا مومن وہ ہوتا ہے جو باقاعدہ ان ساری چیزوں کے اندر غور و فکر کرتا ہے، آسمان پر غور و فکر کرتا ہے، زمین کی طاقت میں غور و فکر کرتا ہے، پہاڑ جیسی طاقت میں غور و فکر کرتا ہے، پوری کی پوری مخلوق میں وہ غور و فکر کرتا ہے، اپنے آپ میں غور و فکر کر کے اس نتیجے پر پہنچتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے میرے پروردگار ان میں سے کسی چیز کو آپ نے بیکار نہیں پیدا کیا، اے میرے پروردگار آپ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ تو اس لیے ہمیں یہاں یہ غور کرنا ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ جو لوگ قیامت کے دن کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ برے اعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا ایسے شخص کو جو قیامت کے دن کا انکار کر رہا ہے؟ اس انکار کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے فذلک الذی یدع الیتیم، اس قیامت کے دن کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ یتیموں کو دھکے دے کر نکال رہے ہیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دے رہے ہیں۔ ان کے جو یہ برے اعمال ہیں، یہ جو برے اعمال کی وجہ یہ ہے کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ سوچ کر دیکھیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم قیامت کا انکار نہیں کرتے، ہم تو قیامت پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، ہم نے آنکھ کھولی، ہم نے ماں باپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ہم نے ماں باپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھا، ہم نے ماں باپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، ہم نے باپ کو مسجد میں آ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مومن اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا، لیکن آج ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں، ہم زبان سے تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم قیامت کا انکار کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اعمال ایسے ہو چکے ہیں کہ اعمال کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں قیامت کا دن کا انکار ہے۔ اگر ہمیں قیامت کا اقرار کر رہے ہیں، ہمیں قیامت کے دن پر اگر ہمیں یقین ہے تو پھر ہمارے اندر گناہ کیوں ہیں؟ قیامت کے دن پر ہمیں یقین ہے تو پھر کیوں ہم والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کا ہم اقرار کر رہے ہیں، پھر نمازوں میں کوتاہیاں کیوں ہیں؟ نمازیں کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ گناہوں کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ ہم یہ برے اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ یتیموں کا مال کیوں کھا رہے ہیں؟ اور سود کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ گناہوں کے اندر کیوں مبتلا ہیں؟ ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کا ہم زبان سے تو انکار نہیں کر رہے ہیں، ہمارے اعمال بتا رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں۔ تو زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اور اعمال سے بھی اقرار کرنا ہے۔ کفاروں اور مشرکین وہ لوگ تھے جو زبان سے بھی انکار کرتے تھے، اعمال سے بھی انکار کرتے تھے، لیکن ہماری حالت آج تو یہ ہے، ہم زبان سے تو اقرار کرتے ہیں لیکن ہمارے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو آج ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا، ہمارے دلوں کے اندر تقویٰ ہوتا، ہم نمازوں کے اندر خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے، نمازوں کی پابندی کرتے، نیک اعمال کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے، والدین کی فرما برداری کرتے، بڑوں کا ادب کرتے، چھوٹوں پر شفقت کرتے، یتیموں کو ان کا حق دیتے، بہنوں کو ان کا حق دیتے، اور وراثت کے اندر اپنی اولاد کو برابر کا حق دیتے۔ ہم کتنے برے اعمال کر رہے ہیں، آج مسلمان برے اعمال کے اندر مبتلا
مبتلا ہے, ہر طریقے کا برا اعمال کر رہا ہے, وہ یتیموں کا بھی مال کھا رہا ہے, وہ پڑوسیوں کو ستا رہا ہے, نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, وہ سود کے کاروبار کے اندر مبتلا ہے, وہ رشوت لے رہا ہے, ہر طریقے کے برے اعمال کے اندر مبتلا ہے. زبان سے تو اقرار نہیں کر رہا ہے, زبان سے قیامت کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اس کے اعمال سے پتہ چل رہا ہے کہ اسے قیامت کا کوئی خوف نہیں ہے. ہم سب اپنے اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کر دیکھیں, ہم میں سے ہر ایک کا دل خود تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچ کر دیکھیں, کیونکہ ہم خود جان سکتے ہیں اور ہمیں خود معلوم ہے ہمارے دل کی حالت. سامنے والے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں خود معلوم ہے ہم کتنے اچھے اعمال کر رہے ہیں اور کتنے برے اعمال کر رہے ہیں. کبھی تنہائی کے اندر بیٹھ کر سوچ کر تو دیکھیں ہم کتنی مرتبہ ہم قیامت کو یاد کرتے ہیں. دن میں کتنی مرتبہ ہم قیامت کو یاد کر لیتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان سب چیزوں کو سامنے رکھیں. یہ سورت ہمیں پیغام پہنچا رہی ہے کہ کفار وہ لوگ زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے, زبان سے انکار کرتے تھے, ہم قیامت کو نہیں مانتے, جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ برے اعمال کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے. آج ہم اعمال سے قیامت کا اقرار نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس کا انکار کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے بھی آج ہم برے اعمال کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. تو دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کا پکا سچا یقین نصیب فرمائے. تو کفار کا یہاں پر عمل یہ ہے کہ وہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے تھے. اب یہ الگ مضمون ہے, یتیموں کے حقوق کو ادا کرنا. بہت سارے ہمارے خاندان کے اندر ایسے یتیم ہوتے ہیں جن کے والدین گزر جاتے ہیں, کوئی سہارا نہیں ہوتا. ایسے موقع پر ان یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا بہت بڑا ایمان ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے بشارت ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے حق میں اگر کوئی یتیم آ جائے اور اس یتیم کی پرورش کرے اور اچھی طریقے سے دیکھے, اس کا حق ادا کرے, اس کے سر پر ہاتھ رکھے, اس کی خواہشات کو پورا کرے, جیسے اپنی اولاد کی خواہشات کو پورا کرتا ہے ایسے ایک یتیم کے بھی درد کو سمجھتا ہے. آج کتنے لوگ ایسے ہیں, ہم اپنے بچوں کو اچھا سے اچھا لباس پہناتے ہیں, اپنے بچوں کو بہترین سے بہترین لباس پہناتے ہیں, اچھا سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں, ان کو باہر لے جاتے ہیں, ان کو گھماتے ہیں, ان کے سر پر باپ کا سہارا ہے. لیکن دوسری طرف ہمارے خاندان کے اندر, ہمارے کچھ رشتہ داروں کے اندر یتیم ہیں اور ایسے لوگ ہیں جن کے سر سے باپ کا سہارا اٹھ چکا ہے, ان کے پاس پہننے کے لیے لباس نہیں ہے, اچھا سا لباس ان کے پاس نہیں ہے, پیٹ بھر کر کھانے کے لیے ان کے پاس کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایسے کتنے ہمارے سامنے, ہم ان کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں, ان کو بے لباس دیکھتے ہیں, ان کو بھوکا ہم دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہمارے دل میں درد نہیں ہوتا کہ کم از کم ان کو ہماری کمائی میں سے کچھ نہ کچھ ایک حصہ ہم ان کو دے دیں. ان کو روتا بلکتا ہم دیکھتے رہتے ہیں, ہمارے دل کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیں. ایسے کتنے ہمارے سامنے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھے, ان کا سہارا بنے, قیامت کا دن ہوگا جنت کے اندر وہ ایسے ہوگا جیسے میرے 2 ہاتھ ہیں. یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے بتلایا, جیسے 2 انگلیوں کے درمیان جتنا فرق ہے اور جتنی قریب یہ 2 انگلیاں ہیں, اتنے قریب وہ شخص ہوگا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو دنیا کے اندر یتیموں کا سہارا بن کر گیا ہوگا. اور جو شخص یتیموں کے مالوں کو کھاتا ہے, یتیم کے مال کو کھانے والے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وعید سنائی ہے, انما اموالکم, اللہ تعالی نے فرمایا جو شخص, جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص یتیموں کے مال کو کھائے گا, فی بطونہم نارا, وہ شخص اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ سے پیٹ بھر رہا ہے. یہ وعیدیں ہیں یتیموں کے مال کھانے کے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان یتیموں کا سہارا بنے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ واقع آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ عید کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نکل رہے ہیں عید کی نماز کے لیے. درمیان میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بچے
خوشیوں کے مارے عید کا موقع کیسا ہوتا ہے، خوشیوں کا موقع ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ایک طرف سے گزرے ہیں جہاں پر بچے کھیل رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں، کھیلتے کودتے بچوں کی خوشی دیکھ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن دوسری طرف ایک کونے میں بچہ بیٹھ کر آنکھوں سے آنسو جاری ہے، رو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کی طرف گئے ہیں، اس سے پوچھا بیٹا آپ کیوں نہیں کھیل رہے ہو؟ پورے بچے تمہاری عمر کے بچے کھیل رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی مبارکبادیاں دے رہے ہیں، اور نئے نئے کپڑے پہن کر، بہترین لباس پہن کر وہ لوگ عید منا رہے ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں، آپ یہاں کونے میں بیٹھ کر رو کیوں رہے ہو؟ آپ جا کر کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ اس بچے کی بات سن کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کا درد دیکھیں۔ اس بچے نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس اچھے لباس ہیں لیکن میرے پاس پہننے کے لیے کوئی لباس نہیں ہے، میرا باپ نہیں ہے جو مجھے دلا سکے کہ میں اچھا لباس پہن کر آج کھیل سکوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، اور آ کر گھر میں اما عائشہ سے کہا کہ عائشہ اس کو تیار کرو، اور ایک اچھا سا لباس جو حضرت حسن کا جو لباس ہے، چھوٹا سا لباس تھا، اس کو پہنایا گیا، اور حضرت حسن کا لباس پہنا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے گود میں لیا اور لے گئے ہیں عیدگاہ کی طرف، اور عیدگاہ میں لے جا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر کھڑے ہوئے ہیں، اور ممبر پر جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے بالکل بغل میں اور بالکل پڑوس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو بٹھا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا جو شخص یتیموں کا سہارا بنے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میری 2 انگلیاں ہیں۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے ایک دوسرے کا سہارا بننا، اس کو ہم ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں۔ ایک ضرورت مند ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، ان کی ضرورت آج ہم پوری نہیں کریں گے تو پھر پوری کون کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہاں پر جو کفار اور مشرکین کے جو عمل ہے، جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کا عمل بتایا گیا کہ قیامت کے انکار کرنے کی وجہ سے یہ لوگ یتیموں کو دھتکارتے ہیں، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے پہ ترغیب بھی نہیں دیتے، جائے کہ وہ خود کھلائیں، دوسروں کو کھلانے بھی نہیں دیتے۔ یہ ان کے صفات تھے۔ آگے فرمایا فویل للمصلین، اور ویل ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غفلت برتتے ہوں، سستی برتتے ہوں، کاہلی برتتے ہوں۔ ویل کیا چیز ہے؟ مفسرین نے اس کے اندر کئی اقوال نقل کیے۔ بعض کہتے ہیں ویل کا معنی ہے بربادی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ ویل یہ جہنم کی ایک ایسا طبقہ ہے اور ایسی جگہ ہے جہنم کی جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہے، دن میں 70 مرتبہ جہنم پناہ مانگتی ہے، اے اللہ ویل سے مجھے بھی پناہ مانگنا۔ ایسی جگہ ویل بہت ہی خطرناک جہنم کا ایک مقام ہے، وہاں ایسے لوگوں کو پہنچایا جائے گا جو لوگ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اعمال کرتے وقت دکھاوے کے لیے عمل کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں لیکن دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، جن کے اعمال ریاکاری کے ہوں گے ان کو ویل میں ٹھکانہ ہوگا، ان کا قیامت کے دن جو ٹھکانہ ہوگا ویل کے اندر ہوگا، ایسا دردناک عذاب ہوگا ان کو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس ریاکاری سے ہم بچیں، دکھاوے سے بچیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو حج کر کے آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ باقاعدہ حاجی لکھنا فخر سمجھتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اگر ان کا نام حاجی الحاج کے بغیر اگر ان کا نام لکھ دیا جائے تو وہ لوگ برا سمجھتے ہیں اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ آپ نے میرے نام کے سامنے الحاج کیوں نہیں لکھا، میں تو حاجی ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے لیے حج نہیں کیا بلکہ اپنے نام کے ساتھ الحاج لگانے کے لیے حج کیا ہے۔ آج لوگ فخر سمجھتے ہیں
کہ باقاعدہ اپنے نام کے سامنے الحاج لگاتے ہیں اور الحاج لگانے کو فخر سمجھتے ہیں۔ عمر میں ایک مرتبہ، پوری زندگی ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر استطاعت ہے۔ اس کے باوجود ایک مرتبہ حج کر کے وہ اپنے ساتھ الحاج لکھتا ہے، پھر تو اس کو تو جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے اس کو تو نمازی لکھنا چاہیے اپنے ساتھ، وہ کیوں نہیں لکھتا؟ جو عمرہ کرتا ہے اسے عمری لکھنا چاہیے۔ لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہاں سے آنے کے بعد حج کر کے واپس آتے ہیں اور اپنے آپ میں ایک فخر محسوس کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو حج کر لیا، آج کے بعد میرے نام کے ساتھ الحاج ایڈ ہو چکا ہے۔ افسوس کی بات ہے، اس کا مطلب ہم دکھانے کے لیے حج کرتے ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں تو دکھاوے کے لیے زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقات اور خیرات کر رہے ہیں تو دکھاوے کے لیے صدقات اور خیرات کرتے ہیں، باقاعدہ پکچرز بناتے ہیں، تھوڑا سا زکوٰۃ اور صدقات اور یتیموں کی اور مسکینوں کی اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں تو باقاعدہ سوشل میڈیا پر نیوز چلتی ہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے مدد کیا ہے۔ ہمیں تو چاہیے کہ چھپا کر یہ عمل کریں، لیکن آج ماحول اتنا خراب ہو چکا ہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی جب دیتے ہیں تو باقاعدہ دکھا کر دیتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں اور فوٹو پکڑ کر باقاعدہ ڈالتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کی مدد کی ہے۔ یاد رکھیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ قیامت کے دن ویل ہوگا، اور ویل بہت ہی دردناک عذاب ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے، نمازی ہے، اس نے زندگی بھر نماز پڑھا ہوگا، وہ آئے گا قیامت کے دن جب اس کے نامہ اعمال کھلیں گے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نماز کا ثواب لکھا ہوا نہیں ہوگا۔ وہ شخص کہے گا، اللہ میں نے تو پوری زندگی نماز پڑھی ہے اور آپ کے لیے نماز پڑھا ہے، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں میرے نامہ اعمال کے اندر ایک بھی نماز کا ثواب نہیں ہے اور مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، میرے لیے فیصلہ ہو چکا ہے کہ تجھے جہنم میں جانا ہے۔ اے اللہ، میں نے تو پوری زندگی تیرے لیے نماز پڑھا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے میرے بندے، تو نے میرے لیے نماز نہیں پڑھا ہے بلکہ دنیا میں تو نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھا ہے، لہٰذا تو نے اس لیے نماز پڑھا ہے تاکہ تجھے نمازی کہا جا سکے، لہٰذا تجھے دنیا میں نمازی کہا جا چکا ہے، اب یہاں تجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ ہر ایک کو شہید کو لایا جائے گا، اس کو بھی باقاعدہ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، وہ بھی کہے گا، اے اللہ میں نے تو دنیا میں تیرے راستے میں باقاعدہ جہاد کرتا ہوا میں دنیا میں تیرے لیے تیرے نام پر میں کٹ چکا ہوں، شہید ہو چکا ہوں، آج میں دیکھ رہا ہوں مجھے کوئی عمل کا ثواب نہیں مل رہا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو نے میرے لیے نہیں بلکہ تو نے اس لیے میرے راستے میں، تو نے اللہ کے راستے میں اس لیے تو قربان ہوا ہے، تو شہید اس لیے ہوا ہے تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، لہٰذا تو دنیا میں بہادر کہا جا چکا ہے، اب یہاں پر تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہر شخص آئے گا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دکھاوے سے بچیں، دکھاوے کے لیے کوئی عمل نہ کریں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں، نماز سے بالکل غفلت برتنا اور غفلت کرنا یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو اس لیے فرمایا فویل للمصلین، بڑی بربادی ہے، ویل ہے، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں، الذین هم عن صلاتهم، عن کا لفظ استعمال فرمایا، جو لوگ عربی جانتے ہیں اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں، عن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا الذین هم فی صلاتهم، دو لفظ ہیں، دونوں کا الگ الگ ترجمہ ہے، اس لیے قرآن عربی زبان ہے، عربی زبان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اتنی مٹھاس ہے عربی زبان کے اندر، چھوٹے چھوٹے حرف کے بدل جانے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ دو معنی ہیں، ایک ہے عن اور ایک ہے فی، دو چیزیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا الذین هم عن صلاتهم، یہ نہیں فرمایا الذین هم فی صلاتهم۔ دونوں سے کیا فرق ہوگا؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، عن اگر ہم پڑھتے ہیں اور عن اگر کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا وہ نمازی، وہ لوگ جو نماز سے غفلت کرتے ہیں،
اور اگر فی پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لوگ جو نماز میں بھول جاتے ہیں۔ نماز میں بھولنا عیب نہیں ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے قرآن بھول گیا، ایک آیت بھول گیا، یہ رکعت بھول گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ویل میں داخل ہو گیا ہے۔ اسی لیے غور کریں، اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ جو شخص نماز میں بھول جائے، نماز میں غفلت کرے، بلکہ فرمایا جو نماز سے غفلت کرے۔ سے اور میں دونوں سے کتنا زمین و آسمان کا فرق ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا جو شخص نماز سے ہی غفلت کرتا ہے، یا تو نماز کے لیے آتا ہی نہیں، یا آتا بھی ہے تو آخر وقت میں آتا ہے، یا پھر یہ سوچتا ہے کہ کب نماز کا وقت نکل جائے اور پھر میں بعد میں پڑھ لوں، یہ ہے وہ لوگ جو لوگ نماز سے غفلت کرتے ہیں۔ اس لیے منافقین کی علامت یہ ہے وہ نماز سے غفلت کرتے ہیں، پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتے، پھر نماز کے لیے اگر آتے بھی ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، نہ تو خشوع ہوتا، نہ خضوع ہوتا، نہ تقویٰ ہوتا، نہ قرآن کو سمجھنے کی ان کی کوشش ہوتی، نماز کے ارکان ان کے صحیح طریقے سے ادا ہوتے، نہ نماز کو ایسے پڑھتے جیسے نماز پڑھنے کا حق ہے۔ ایک شخص آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ ایسے موقع پر ایک شخص آیا اور آنے کے بعد بالکل سورج غروب ہو رہا تھا، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا اور بہت ہی تیزی کے ساتھ وہ نماز اٹھک بیٹھک کر کے چلا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 مرتبہ فرمایا یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے، یہ شخص منافق ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ منافق کیوں ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کے 2 صفات ہیں۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے وہ باقاعدہ سستی کرتا رہا، عصر کا وقت ہو چکا تھا، اس کو فکر نہیں ہوئی نماز پڑھنے کے لیے، اور اتنی غفلت کی، اتنی تاخیر کی، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگ گیا اور شیطان اب وہاں پر کھڑا ہو گیا ہے اور اس کے دونوں سینگ کے درمیان سورج غروب ہو رہا ہے۔ ایسے موقع پر مغرب وقت شروع ہو گیا ہے، اب وہ آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے۔ ایک تو علامت یہ ہے منافق کی کہ وہ آخری وقت میں آ کر جب نماز کا بالکل وقت ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے وہ نماز کے وقت کو ٹال کے پھر آخر کے وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ اور دوسری اس نے یہ حرکت کی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ اس نے رکوع اور سجدے ارکان کیے ہیں جیسے کوا ٹھونک مارتا ہے، جیسے کوا دانا چگتے وقت ٹھونک مارتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اس نماز پڑھی ہے۔ یہ 2 علامت منافق کے نماز پڑھنے کی ہے۔ آج ہم اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہمارے اندر بھی یہ عمل ہے، اگر ہمارے اندر عمل ہے تو پھر ہم بھی منافق کی صف میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم بہت ہی زیادہ، ہم میں سے ہر ایک اس بیماری کے اندر مبتلا ہے کہ ہم نمازوں کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں اور نمازوں کے اندر غفلت برت رہے ہیں۔ نمازوں میں کوتاہی اور سستی اور کاہلی منافق کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس صفت سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد منافق کی ایک اور علامت الذین هم یراؤون، منافق وہ ہے جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکاری کرتا ہے، اس کے بارے میں بتا دیا گیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتا ہے۔ معون کسے کہتے ہیں؟ معون کہتے ہیں ایسی چیز جو ایک روزمرہ میں کام آنے والی چیز ہے، جس کو دینے سے کوئی عیب نظر نہیں آتا، جس سے کوئی خرچ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر مفسرین بیان فرماتے ہیں، بلکہ بعض صحابہ بھی کہتے ہیں کہ ہم باقاعدہ معون ہم دیا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پر گھروں کے اندر عام طور پر ایک رواج ہے کہ گھر میں اگر کوئی ہانڈی نہیں ہوتی، ضرورت پڑتی ہے تو کسی پڑوس کے پاس سے، کسی رشتہ داروں کے پاس سے جا کر ہانڈی مانگ کر لے کر آ جاتے ہیں۔ یہ معون میں شمار ہوتا ہے، ایسی چیز جو ایک معمولی چیز ہے، دے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طلبہ ہیں تو کوئی ساتھی اگر قلم مانگے کہ بھئی آپ کا قلم تھوڑی دیر کے لیے دے دیں، تو یہ معون میں شامل ہوتا ہے کہ ان کو قلم دے دینا چاہیے۔
اپنے پاس کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کو دینے سے کوئی خرچ نہیں آتا۔ عورتوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کے گھروں سے کوئی برتن منگاتی ہیں، یا نمک ختم ہو گیا ہے نمک منگا لیتی ہیں، یہ چھوٹی سی معمولی چیزیں ہیں۔ منافق کی علامت یہ ہے کہ ان معمولی چیزوں کو دینے سے بھی انکار کر دیتے تھے، وہ ایک معمولی چیز بھی نہیں دیتے تھے۔ اس لیے یہ منافق کی صفت ہے، جب وہ لوگ ایک معمولی چیز دینے سے انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کیسے ادا کریں گے؟ تو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک معمولی چیز دینے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے سبق ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ہم سے اگر کوئی چیز مانگے اور ایسی چیز ہے جو دے دینے سے ہمارا کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی چیز بگڑتی نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ دے دیں۔ اس کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے وہ ضرورت کی وجہ سے مانگ رہا ہے، وہ ضرورت پوری کر کے ہمیں واپس کر دے گا، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کے اندر بخل نہ کریں۔ تو منافق کی صفت یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب زکوٰۃ دینے سے تو بدرجہ اولا وہ انکار کرے گا۔ تو دعا فرمائیں آج اس صورت کے اندر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو کفار کے جو صفات ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بھی بچائے، اور منافقین کی علامت سے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، اور پکا سچا مومن اللہ تعالی ہم سب کو بنائے، اور قیامت پر پکا سچا یقین اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ